بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ نساء کا 6واں رکوع اور 5ویں پارے کا 3واں رکوع پیش کروں گا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر ہوگی، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ الرجال، رجال یہ رجل کی جمع ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع آتی ہے۔ قوامون، قیم عربی میں کہتے ہیں نگہبان کو، جو بھی آپ کے یعنی منتظم ہوتا ہے آپ کے معاملات کا۔ جیسے کمپنی میں کوئی مینیجر ہو تو آپ اس کو پر بھی یہ قیم کا کسی درجے میں اطلاق کر سکتے ہیں، اور جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ بھی قیم ہوتا ہے، یعنی جو تمام امور کا متولی ہو، اور سربراہ کو بھی قیم کہا جا سکتا ہے، تو اکثر علماء نے اس کا ترجمہ کیا حاکم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں علی النساء، عورتوں پر۔ یہاں حاکم کا مطلب کیا ہے میں انشاءاللہ تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ نساء یہ نسوۃن امرأتن کی جمع ہے، نساء بما، بوجہ اس بات کے فضل اللہ بعضهم علی بعض، کے فضیلت دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر، فضل یفضل سبح یسبح کی طرح، وبما، اور اس وجہ سے بھی کہ انفقوا، کہ مرد خرچ کرتے ہیں، انفقوا اکرموا کی طرح ہے، من اموالہم اپنے مال میں سے۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہیں، قانتات فرما برداری کو کہتے ہیں، پہلے گزر چکا ہے یہ لفظ۔ حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی، غیب میں، بما، اس چیز کی وجہ سے، حفظ اللہ، کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، یعنی اللہ کی حفاظت سے حفاظت کرنے والی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے حفاظت کی، تو اس توفیق کے سبب وہ غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، کہ تم خوف کرتے ہو یعنی ڈرتے ہو، نشوزہن، یعنی تمہیں خوف ہے، نشوزہن، نشوز عربی میں نافرمانی کو کہتے ہیں، کہ ان کی نافرمانی سے تمہیں خوف ہو، یعنی تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ نافرمان ہیں۔ فعظوہن، فا کا معنی فا یعنی پھر، عظو یہ اصل میں تھا وعظ یعظو، اصل میں تھا یوعظو، ضرب یضرب کی طرح، تو یوعظو سے جب ہم نے امر بنایا تو حرف عطین کو حذف کیا، یعنی توعظو سے جب امر بنایا تو حرف عطین کو حذف کیا اور آخر کو ساکن کر دیا، یہ نون کو گرا دیا تو عظو بن گیا۔ فعظو، پس واز کرو ان کو، یعنی نصیحت کرو، ہن ان عورتوں کو، وہجروہن، اور حجر کرو، حجر کا معنی چھوڑ دینا، چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع، سونے کی جگہوں میں، یعنی بستر پہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو، مضجع سونے کی جگہ کو، اور مضاجع اس کی جمع آتی ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو، فَإِن، پس اگر، اطعنکم، اطعنا اکرمنا کی طرح ہے، اصل میں تھا اطیعنا، پس اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری، فلا تبغوا، تو تلاش مت کرو، بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا، تو تلاش مت کرو، علیہن، ان کے اوپر، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی پھر پریشان کرنے کے راستے تلاش مت کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیاً کبیرہ، ہے بہت بڑا مرتبے والا، اور کبیرہ اور بہت بڑا۔ وَإِن، اور اگر، خفتم، یہ اصل میں تھا خوفتم، ضربتم کی طرح، تو واو درمیان میں آ رہا ہے تو صیغے کی حیثیت چینج ہو گئی تو خفتم بن گیا۔ اور اگر تم خوف زدہ ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان مخالفت کا، یعنی تمہیں میاں بیوی کے درمیان مخالفت کا خوف ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ آپس میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں، فبعثوا، تو بھیجو، حکما من اہلہ، مرد کے اہل سے ایک حکم، حکم کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے والا، وحکما من اہلہا، اور عورت کے اہل میں سے بھی ایک حکم کو بھیجو، ان یریدا، یعنی وہ دونوں حکم بیٹھ کے فیصلہ کریں، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں چاہیں گے، ارادہ یریدو ارادتن، ارادہ کرنا، اگر یہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، یعنی میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، یوفق اللہ، تو اللہ توفیق دے دے گا، بینہما، ان کے درمیان، یعنی اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ موافقت، توفق یوفق، وفق یوفق، سبح یسبح کی طرح، اس کا معنی موافقت پیدا کر دینا، آپس میں اتحاد پیدا کر دینا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے۔ واعبدوا اللہ، اور اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ذی القربى، ذی کا معنی والا، قربہ قرابت دار، یعنی قرابت دار والوں کے ساتھ، والیتامى، یتیم کی جمع یتامہ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمساکین، اور فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجاری ذی القربى، جار کہتے ہیں پڑوسی کو،
ذی القربہ قرابت دار، یعنی جو قرابت دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو جنب ہے، جنب اجنبی سے نکلا ہے کہ یعنی وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی بالجنبی جو پہلو والا ہے، جنب عربی میں پہلو کو بھی کہتے ہیں، وہ ساتھی جو تمہارا پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور ان غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جن کو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی جن غلاموں کے تم مالک ہو۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، من، ہر اس شخص سے، کانا مختالن، جو ہے مختال، مختال اصل میں تھا مختعیلن، مفتعیلن کے وزن پر اسم فاعل ہے، خیالہ عربی میں تکبر کو کہتے ہیں، اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والے کو، فخوراً، اور شیخیاں بھگارنے والے کو، فخور فخر سے نکلا ہے، یعنی ہر وقت فخر کی باتیں کرنا، شیخیاں بھگارنا، بڑائی، اپنی بڑائی جتلانے والا، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ الذین، یہ شیخیاں بھگارنے والے لوگ اور تکبر کرنے والے لوگ یہ وہ ہوتے ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس، اور امر کرتے ہیں لوگوں کو بھی بالبخل، بخل کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں، ما، اس نعمت کو، آتاہم اللہ، جو دی ہے اللہ نے ان کو، من فضل ہی، اپنے فضل سے، وأعتدنا، اور تیار کر کے رکھا ہے ہم نے، اعتیدو تھا یہ اصل میں، اکتسبو کی طرح، اعتیدو، اکتسبو، اعتیاد کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، تو یا گر گئی درمیان سے تو بن گیا اعتدنا، اور تیار کر کے رکھا ہے ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، ایسا عذاب جو اہانت والا ہے، مہینہ اہانت سے نکلا ہے، ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ينفقون اموالہم، یہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکن الشیطان، اور ہر وہ شخص، یکن کا معنی ہونا، ہر وہ شخص کے شیطان ہو جائے، لہو، اس شخص کے لیے، قریناً، دوست، قرین کہتے ہیں ساتھی کو کہتے ہیں، یہ بات قرین قیاس ہے، یعنی قیاس کے بالکل قریب ہے، تو جو آپ کے ہر وقت قریب رہتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں، تو ہر وہ شخص کے شیطان جس کے قریب رہنے لگے، شیطان جس کا دوست بن جائے، فساء قرینا، تو کیا ہی برا ہے وہ شیطان، قرینا ازروئے دوست کے، یعنی کتنا ہی برا دوست ہے۔ وما ذا علیہم، ما کا معنی کیا، ذا کا معنی یہ، یعنی وما ذا، اور کون سی چیز، علیہم، ان پر ہو جائے گی، یعنی ان کو کیا حرج ہے، ان کو کیا ہو جائے گا، لو آمنوا باللہ، کہ اگر وہ ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کریں، مما، اس رزق میں سے، رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کو جانتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم مثقال ذرہ، ظلم نہیں کرے گا ایک ذرے کے برابر بھی، وان تکو، تکو اصل میں تھا تکن، کانا یکونو سے، نصر ینصرو کی طرح، تو نون اس میں حذف ہو جاتا ہے اختصار کی وجہ سے، وان تکو، اور اگر ہو، حسنتاً، کوئی نیکی، یضاعفھا، ضاعف یضاعف، یہ ضارب یضارب کی طرح ہے، تو یضاعفھا، ضعف کہتے ہیں دگنا کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اجر کو کئی گنا بڑھا دے گا، ویوتی، اور عطا کرے گا، آتا یوتی ایتا، کئی دفعہ یہ لفظ گزر چکا ہے، عطا کرنا، اور اللہ عطا کرے گا، من لدنہ، اپنی طرف سے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر، فکیفا، پس کیا ہوگا اس وقت، کیفا کا معنی کہتے ہیں نا کیف الحال، کیف حالک، تو کیا ہوگا اس وقت، کیا حال ہوگا اس وقت، اذا، جب، جئنا من کل امت بشہید، ہم لائیں گے ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وجئنا بکا، اور ہم لے کر آئیں گے، بکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر، شہیدن، گواہ بنا کر، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یود الذین کفروا، کافر لوگ تمنا کریں گے، ودا یودو، ودیدہ یوددو تھا اصل میں، سمع یسمع کی طرح، جس دن ایسا ہوگا تو کافر لوگ تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، عصا یعصو، اصل میں تھا عصا و یعصو، نافرمانی کرنا، وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ تمنا کریں گے، لو تسوا، کہ کاش برابر کر دی جائے، سوا یسوی، تسویتاً کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش زمین کو ان کے برابر کر دیا جائے، یعنی یہ زمین میں کاش مٹی ہو کے ختم ہو جاتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات، کتما یکتمو کا معنی چھپانا، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا اور کچھ مختصر سی گرامر تھی، اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں۔
کیونکہ اس رکوع میں خواتین سے متعلق احکام بہت تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں سورہ نساء میں، تو اسی سے متعلق ایک حکم یہ بھی ہے کہ پچھلے رکوع کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان کیا تھا کہ بہت سی صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مردوں کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتیں، تو ان چیزوں میں تو مرد ہم پہ فضیلت لے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب قرآن نے دیا کہ اللہ نے جس چیز میں کسی کو فضیلت دی ہے، کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں کسی کو اللہ نے دی ہیں، تو اس کی تمنا مت کیا کرو، بلکہ تمہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو سوچو اور اعمال میں لگو، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر بہرحال فضیلت دی ہے۔ اسی مضمون کو اس رکوع کے ابتدا میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ قیم کا معنی ہوتا ہے کہ جو آپ کا نگہبان بھی ہو اور آپ کا ذمہ دار بھی ہو اور اس کی حیثیت سربراہ کی ہو۔ دیکھیں، ایک تو چوکیدار ہے جو گھر کا محافظ ہوتا ہے، اور ایک سربراہ ہوتا ہے جو قوم کا محافظ ہوتا ہے۔ ہیں دونوں محافظ، لیکن دونوں کے درجے میں فرق ہے۔ تو قیم چوکیدار کو نہیں کہتے، بلکہ وہ سربراہ جس کے ذمے ہو ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لیکن اس کا پھر احترام واجب ہوتا ہے رعایا پر، اور رعایا پر واجب ہوتا ہے کہ وہ سربراہ کی اطاعت کریں جائز کاموں میں۔ تو اللہ نے ان آیات میں بتا دیا ہے کہ مرد عورت کے اوپر اس معنی میں حاکم ہے، سربراہ ہے، کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت بھی کرے، ان کے نان نفقے کا خیال بھی کرے، ان کے تمام جو ہے وہ ان کو ہر قسم کی آفتوں سے بچانا کرے، ان کے لیے اگر لڑنا پڑے تو وہ لڑائی کے میدان میں اترے ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور ان کو بنیادی جو انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ تمام ضرورتوں کو ان کو گھر میں مہیا کرے۔ اور اسی قیم کے لفظ میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کو خانسامہ نہ سمجھے یا گھر کا چوکیدار نہ سمجھے کہ یہ میرا محافظ ہے تو چوکیدار ہے، بلکہ وہ سربراہ کی حیثیت دے اس کو۔ تو قیم اس یعنی نگہبان کو کہتے ہیں جس میں سربراہی والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل واضح اسلام کا موقف بیان کر دیا کہ اسلام میں غیر مسلموں کی طرح نہ تو عورت پاؤں کی جوتی ہے کہ وہ لونڈی اور غلام کی طرح ہو، کیونکہ جو غلام ہے، جو سربراہ ہے، رعایا اس کی لونڈی یا غلام نہیں ہوتی۔ یعنی رعایا کا جو مقام ہے وہ حاکم کے سامنے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حاکم جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے اور وہ ان کے یعنی غلام ہے گویا ہم حکمرانوں کے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیم ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ نے نگہبان ہونے کی حیثیت سے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، جیسے کہ سربراہ کو رعایا پر فضیلت ہوتی ہے۔ رعایا کی پر لازم ہے کہ وہ اپنے سربراہ کا، اپنے ملک کے جو ہے نا جو حکمران ہیں ان کا احترام کرے اور ان کی اہانت سے بچے اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے۔ تو دنیا کی جو دیگر قومیں ہیں انہوں نے اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ اسلام سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے اور لونڈی ہے اور غلام، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یعنی یہاں تک بھی بہت سے قوموں میں تھا کہ وراثت میں حصہ تو یورپ میں بہت بعد میں شروع ہوا ہے، 100-150 سال پہلے کی بات ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہے، لیکن یعنی اس کا کوئی بنیادی حقوق تھے ہی نہیں، اس کے بالکل ایک غلاموں کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اور جب یورپ نے اور مغربی دنیا نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تو پھر بالکل مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، جو فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی مرد کو بہرحال فضیلت دی ہے۔ مرد کے بازوؤں میں قوت زیادہ ہے، اس میں بولنے کی طاقت زیادہ ہے، اس میں سوچنے کی طاقت زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض خواتین کو اللہ نے مردوں سے زیادہ صلاحیت دی ہے، لیکن من حیث الجنس اگر ایک نوع کو دیکھا جائے، ایک قسم کو دیکھا جائے، تو پھر مرد کی جو قسم ہے یعنی مرد کی جو نوعیت ہے وہ بہرحال اس کو اللہ نے فزیکلی اور ہر لحاظ سے، برداشت کے لحاظ سے عورت پر فضیلت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں عورتوں کو مردوں کے برابر تو لا کے مغربی دنیا نے کھڑا کر دیا، مگر وہ کام عورت سے نہیں لیتے جو مردوں سے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کی آرمی جتنی بھی فوج ہیں ان میں زیادہ تر مرد ہی بھرتے کیے جاتے ہیں، خواتین کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ میدان جنگ میں جس طرح سے مرد لڑ سکتے ہیں خواتین نہیں لڑ سکتی، اور جس طرح ان کے بازوؤں میں طاقت ہے، ان کے بازوؤں میں ایک حوصلہ ہے، وہ خواتین میں بہرحال نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی سائنٹیفک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ میں اس کو تھوڑا مزید ڈیفائن کروں گا کہ اسلام نے اعتدال کا راستہ بتایا کہ نہ تو مردوں کے برابر ہیں عورتیں اور نہ مردوں کی لونڈیاں ہیں کہ وہ جو چاہیں ان پر احکام جاری کریں۔ تو ایک بیچ کا راستہ دیا کہ جیسے رعایا کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے تو سربراہ کا درجہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، لیکن رعایا کا درجہ کم ہونے کے باوجود اتنا کم نہیں ہوتا کہ وہ سربراہ کی غلام بن جائے۔
تو بالکل یہ اعتدال کا راستہ تھا جو اسلام نے عورت کے لیے متعین کیا. اور اس کی ایک عقلی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے جیسے سلطنت کو سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی سربراہ نہیں ہوگا اور لوگ بیٹھ کے خود رائے دینا شروع کر دیں گے کہ تو لوگوں کی رائے میں ہوگا اختلاف. ایک شخص کہے گا ایسا ہونا چاہیے، یہ قانون بننا چاہیے، دوسرا کہے گا یہ قانون بننا چاہیے. سربراہ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں سے مشورہ لے اور پھر آخری حرف وہ سربراہ ہی کا ہو، تاکہ ملک میں قانون سازی ہو یا ملک میں کوئی بھی قانون جب چلتا ہے تو اس کو اپلائی کیا جا سکے، یعنی اس کے پاس قوت نافذہ ہو، جس کو اصطلاح میں قوت نافذہ کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے جیسے کوئی ملک سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، ایسے ہی کوئی گھر بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. گھر میں جب افراد ہوتے ہیں تو اسلام چونکہ فیملی سسٹم کا قائل ہے، انفرادی زندگی کا قائل نہیں ہے، تو فیملی سسٹم کو ایک تمیز کے دائرے میں ان کی زندگی کو چلانے کے لیے گھر کے اندر بھی سربراہ کا ہونا ضروری ہے. اب یا تو ہم کسی کو سربراہ بنائیں نہیں، تو ظاہر ہے بیوی کچھ کہے گی، شوہر کچھ کہے گا، بچے کچھ کہیں گے، ایک طوفان بدتمیزی گھر میں کھڑا ہو جائے گا، جیسے کہ آج کل لوگوں کے گھر میں ہو رہا ہے کہ کسی ایک کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سربراہ تو بنائیں لیکن عورت کو بنا دیں، یعنی ہم یہ کہیں کہ عورت کا حکم شوہر پر ماننا ضروری ہے. یعنی جب میاں بیوی کے رائے میں اختلاف ہوگا تو شوہر بیوی جو کہے گی وہ شوہر پہ ماننا ضروری ہے. یہ اگر کر دیا جاتا تو یہ مرد کی نیچر کے خلاف ہوتا، کیونکہ اللہ نے طاقتور کی فطرت بنائی ہے کہ وہ کمزور کی بات نہیں مانتا، یہ نیچر ہے انسان کی. آپ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں آپ شیر کو حکم دے دیں کہ وہ ہرن کی بات مان کے چلے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سربراہ کے لیے پاور کا ہونا، طاقت کا ہونا بہرحال ضروری ہے. تو مرد چونکہ فزیکلی وہ عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ نفسیاتی طور پر عورت کی غلامی کے لیے کسی قیمت پہ آمادہ نہیں ہوتا، تو اگر عورت کو سربراہ بنا دیا جاتا اور مرد کو اس کے تابع بنایا جاتا تو یہ صرف ایک حقوق نسواں کے عنوان سے ایک بڑا اچھا لیبل لگا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے تھے اس کو، لیکن پریکٹیکلی اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا، یہ فطرت سے بغاوت ہو جاتی. تو جب سربراہ بہرحال بنانا ضروری ہے، بغیر سربراہ کے گھر چل نہیں سکتا، تو پھر اسلام نے مرد کی فطرت کی رعایت کی اور عورت کو حکم دیا کہ یہ تمہارے حقوق کا مکمل خیال کرے گا، تم اس کی غلام نہیں ہو، تم اس کی باندی نہیں ہو، تم اس کے بالکل برابر کی ہو. لیکن ایک درجہ ہم نے اس کو تم سے اس لیے زیادہ دیا ہے کہ جہاں تمہاری اور اس کی رائے میں اختلاف ہوگا تو وہاں مرد کا فیصلہ بہرحال حرف آخر ہوگا، اور عورت کو اسلام مجبور کرتا ہے کہ آپ نے اس صورت میں مرد کی بات پر عمل کرنا ہے. اور یہ بات آگے چونکہ قرآن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو عورتیں نافرمان ہیں ان کو محبت سے سمجھاؤ، محبت سے باز نہ آئیں تو بستر الگ کر دو، پھر بھی باز نہ آئیں تو ان پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے. تو یہاں بھی بہت سے لوگ لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت پہ مرد کو حکومت کرنے کی اجازت دے دی اور اس پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، یہ تو ظلم کیا گویا عورت کے اوپر. تو میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی سربراہ اس وقت تک سربراہ بن نہیں سکتا جب تک اس کو اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے. یعنی آپ نے کسی کو وزیر اعظم بنا دیا لیکن اس وزیر اعظم کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ آرڈر دے تو عوام کی مرضی ہے، چاہے عمل کرے، اور عوام کو اختیار دے دیا جائے چاہے عمل نہ کرو. جب تک سزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا سربراہ بن نہیں سکتا، یعنی اس کے یہ اتھارٹی آنی چاہیے اس کے پاس. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو یعنی ایس ایچ او بنا دیا، مگر وہ ایس ایچ او اپنے ماتحتوں کو جب کسی بات کا حکم دے رہا ہے اور وہ نہیں مان رہے تو آپ اس کو کہیں گے بس اخلاق سے آپ ترغیب دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. 4 دن بھی پولیس کا محکمہ نہیں چل سکتا، 4 دن بھی اس طرح سے کوئی حکومت نہیں چل سکتی. تو جس طرح حکومت میں جب کوئی سربراہ بنتا ہے، ملک کا جب کوئی سربراہ ہوتا ہے تو اس کو کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے طاقت کا استعمال کر سکے. جس طرح پولیس کو یہ اجازت ہے کہ وہ عوام پہ وہ عوام جو حکومت عدولی کر رہی ہے اس پہ ڈنڈا چلا سکے، تو یاد رکھیے گھر کے سربراہ کو جب تک یہ اتھارٹی نہ دی جائے کہ وہ اس کی بیوی اگر اس کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، جائز کاموں میں، ظلم میں نہیں، اطاعت نہیں کر رہی ہے، تو اگر مرد کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ طاقت کے زور سے اپنا حکم منوا سکے تو پھر وہ سربراہ بہرحال نہیں رہے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر گھر ٹوٹنے کا شکار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک دنیا کے جہاں مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، ان کا فیملی سسٹم بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو اسلام نے مرد کو چند کنڈیشنوں میں، چند حالات میں، چند کنڈیشنز میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، اگرچہ اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی زوجہ میں سے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. تو مرد کو ترغیب یہ دی ہے
کہ عورت کی نافرمانی پہ صبر کرو اگر وہ تمہاری اطاعت نہیں کرتی، لیکن اختیار بہرحال دیا ہے کہ وہ عورتیں جو ناشزہ ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو عوام پہ ڈنڈا برسانے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پولیس اس معاملے میں بے لگام ہے کہ وہ جس کو چاہے پیٹنا شروع کر دے۔ ظاہر ہے عوام میں جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو مجرم ہیں، ان پر اجازت ہے، تو اسی طرح مرد میں کو بھی اس عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے جو مجرم ہے، جو جائز کاموں میں مرد کی اطاعت نہیں کر رہی۔ وہ اپنے پورے حقوق تو مرد سے لے رہی ہے مگر حقوق ادا کرنے کی جب باری آتی ہے تو مرد کی اطاعت نہیں کرتی۔ اور کن چیزوں میں مرد کی اطاعت ضروری ہے؟ تو بیسک چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں، جو مختلف احادیث میں آئی ہیں، ان کو علماء نے یعنی بیان کیا۔ نمبر ایک یہ کہ جب مرد ہم بستری بیوی سے کرنا چاہے گا تو اسلام میں عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرد کو اپنے پاس آنے سے روک دے۔ اور فزیکلی بھی ایسا ہی ہے کہ مرد کے لیے جب اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے صبر کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور اگر عورت اس کو اپنے پاس آنے سے روک دے گی تو پھر مرد کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ کہیں اور جا کے اپنی خواہش پوری کرے گا، جس سے اس کے گھریلو نظام بہرحال برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت نہیں دی ہے کہ مرد اگر اس کے پاس آنا چاہے اور عورت صحت مند ہو، کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی بیماری ہے، کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، تو بلا وجہ، بلا شرعی وجہ کے عورت مرد کو اپنے پاس آنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور مرد کی توجہ دوسری طرف جائے گی، جس سے بہرحال پھر گھر ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ دوسری وجہ اسلام نے، یعنی دوسری چیز جس کی اسلام نے عورت کو بہت سخت پابند کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا نہیں سکتی، کیونکہ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے مرد اور عورت کا نکاح کا، تو یہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے یہ ہے ہی بیسیکلی، یہ جو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اب آپ میرے لیے باؤنڈ ہو گئی ہو۔ قید ہونا ایک الگ لفظ ہے، باؤنڈ ہونا ایک الگ لفظ ہے، کہ آپ میری اجازت کے بغیر گھر سے جا نہیں سکتی اور میری اجازت کے بغیر گھر میں کوئی داخل ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو رسی سے باندھ دے اور کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ مرد کو پھر اللہ نے ترغیب دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اخلاقیات سکھائی ہیں کہ بلا وجہ عورت کو خام خام ایک باؤنڈ کر کے رکھ دینا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لیکن اور پھر اس کے کچھ حدود بیان کی ہیں کہ اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہے تو کچھ حدود فقہا نے بیان کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اس حد تک مرد پابندی لگا سکتا ہے، اس سے زیادہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ یعنی اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتی ہے تو اگر مرد نے پابندی لگا دی کہ کبھی بھی نہیں مل سکتی آپ، بس گھر میں ہی رہو گی، تو یہ پابندی ظاہر ہے عورت پر لازم نہیں ہے کہ اس پابندی پر عمل کرے، کیونکہ والدین سے ملنا یا جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان سے ملنا عورت کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ تو اس کی پھر فقہا نے فقہ کی کتابوں میں تفصیل بیان کی ہے۔ لیکن عمومی طور پر عورت کو بہرحال اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور نہ ہی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے دے سکتی ہے۔ شوہر اگر کسی مرد سے بات کو ناپسند کرتا ہے، یعنی عورت کسی نامحرم مرد سے بات کرتی ہے اور شوہر ناپسند کرتا ہے اس سے بات کرنا، تو عورت اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس مرد سے تعلق ختم کر دے، یعنی اس سے بات چیت نہ کرے۔ تو اس معاملے میں اگر عورت اطاعت نہیں کرتی تو پھر مرد کو ہاتھ اٹھانے کی عورت پر اجازت ہے، اور ہاتھ اٹھانے کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے اور چہرے پہ نہ مارا جائے، یعنی بے تحاشا نہ مارا جائے۔ تو اب جو لوگ لبرل بنتے ہیں وہ اسلام کے ان احکامات پر ان کو بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے، اور میرے پاس تو ایسے کئی لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ وائف جو ہے ان کی کسی مرد سے گپ شپ لگا رہی ہے، اپنے جو ہے نا کہیں جاب کر رہی ہے اور وہاں کولیگ سے گپیں ہو رہی ہیں اس کی، تو مرد کو جو بہت سخت عذاب میں آتا ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ طلاق کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو یورپ نے جو احکامات بتائے ہیں نا، جو مرد اور عورت کے حقوق ہیں، وہ نیچرل نہیں ہے۔ تو کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال جب گھر کا سربراہ اس کو بنا دیا، بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ مرد کو ہم پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، یہ تو ظلم ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ وہ کام نہ کریں جن کی بنیاد پر ہاتھ اٹھانے کی مرد کو اجازت دی گئی ہے، آپ وہ کام نہ کریں۔ مرد جب خواہش نفس پوری کرنے کے لیے آپ کو بلاتا ہے اور آپ کو کوئی عذر بھی نہیں ہے تو آپ جائیں اس کے پاس، تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ وہ آپ کے اوپر سختی کرے۔ اسی طرح مرد جب اس بات کو پسند نہیں کر رہا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں۔ یہاں یہ بھی ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ یہ لیبل لگاتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے۔ یاد رکھیے اپنے گھر میں کوئی قید نہیں ہوتا بلکہ محفوظ ہوتا ہے۔ قید لوگ جیل میں ہوتے ہیں۔ قرآن نے محصنات کا لفظ بیان کیا ہے کہ پاک دامن عورتیں جو گھروں میں حصن میں ہیں، محفوظ ہیں۔
تو اگر شوہر نے گھر میں عورت کو تمام سہولتیں مہیا کی ہوئی ہیں، ہوادار گھر ہے اور وہ تمام جو ایک اسٹینڈرڈ کے گھر میں جو تمام چیزوں جو ایک معیاری چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تو پھر یہ تعبیر کہ عورت کو گھر میں قید کر لیا، یہ تعبیر غلط ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ گھر میں اس کو ہوم میکر بنا دیا، اس نے ایک گھریلو عورت بنا دیا، اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے گھر میں اس نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جہاں شرعی ضرورت ہوگی جانے کی والدین سے یا قریبی رشتہ داروں سے یا بیماری کے علاج کے لیے، وہاں بہرحال عورت کو اجازت ہے۔ اگر شوہر روکتا ہے تو پھر وہ ظالم ہوگا، پھر اس کو مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی عورت پہ ہاتھ اٹھائے۔ بعض لوگ یہ بھی ایک اشکال کرتے ہیں اس پہ کہ مرد کو تو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی، تو اگر مرد عورت کے حقوق پورے نہ کرے تو پھر عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ پولیس کو تو اجازت ہے کہ جب کوئی مجرم جرم کرے، عوام پہ وہ پولیس ڈنڈا برسائے، تو پولیس اگر کرپشن کرے، گڑبڑ کرے، تو عوام کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایسے تو صاحب کو جا کے ڈنڈے مارنا شروع کر دے۔ تو ظاہر ہے یہ غلط ہوگا، کیونکہ عوام کو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ سربراہ پہ ہاتھ اٹھائے، کیونکہ اس سے پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے عوام کو کیا اتھارٹی ہے کہ بھئی آپ کا سربراہ اگر ظلم کر رہا ہے تو آپ محبت سے سمجھائیں، نہیں مانتا تو آپ اگلے الیکشن میں سربراہ تبدیل کر دیں۔ آپ بالکل اسی طرح قرآن نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ کی جن آیات پر میں پہلے کافی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ مرد اگر عورت کے بنیادی حقوق ادا نہیں کر رہا تو پھر قرآن نے یہ کہا ہے کہ عورت اس سے ایک تو آگے ایک طریقہ بیان کیا ہے قرآن نے صلح و صفائی کا، وہ بھی اگر ناکام ہو جائے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت پھر ایسے شوہر کو بدلنے کی کوشش کرے، اس سے خلا کا مطالبہ کرے کہ چونکہ آپ میرے حقوق ادا نہیں کر رہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ مہر مجھ سے واپس لیں اور مجھے طلاق دے کر میرا راستہ خالی کر دیں، چھوڑ دیں، تاکہ میں کسی اور مرد سے نکاح کر کے اپنے بنیادی حقوق حاصل کر سکوں۔ تو اور پھر قرآن نے بتایا کہ مرد کی فطرت میں اللہ نے دولت کی لالچ رکھی ہے، وہ پیسوں کی لالچ میں آ کے وہ عورت کا راستہ چھوڑ دے گا۔ اگر وہ اس پہ آمادہ نہ ہو، عدالت کا سہارا لے کے بھی مرد کو مجبور کیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کا سہارا لے کے بھی، لیکن یہ بات خوب ذہن میں رکھنی چاہیے، خلا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مرد اپنی زبان سے یا سگنیچر کے ذریعے خلا نامے پہ سگنیچر نہ کرے۔ تو مرد کو مجبور کیا جائے کسی طریقے سے، اور قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ اگر اس کو پیسوں کی لالچ دی جائے تو وہ یہ راستہ اختیار کرے گا اور وہ چھوڑ دے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دوسرے مقام پہ احادیث میں یہ بات کو بیان کیا گیا اور فقہاء نے بھی کہ مرد اگر عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو پھر اس پر لازم ہے کہ یا تو وہ حقوق ادا کرے یا مہر واپس لیے بغیر از خود طلاق دے۔ یعنی یہ مرد مہر واپس لے کے جب طلاق دے گا تو طلاق تو ہو جائے گی، مگر مرد کے لیے یہ مہر استعمال کرنا حرام ہوگا، کیونکہ اس پر واجب تھا کہ یہ بیوی کے جب حقوق ادا نہیں کر رہا تو طلاق دے کیوں نہیں رہا ہے، اس پر واجب تھا کہ یہ طلاق دے، تو جب نہیں دی طلاق اس نے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ مہر واپس لے، اس کے لیے اس پر واجب ہے کہ یہ مفت میں فری میں بیوی کو طلاق دے تاکہ یہ عورت کہیں اور نکاح کر کے اپنے حقوق مکمل طور پر لے سکے۔ تو یہ میں نے ایک مختصر سا آپ کے سامنے بیان کیا خاکہ، اور میں نے بار بار بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے قرآن میں قانون تو بیان کر دیا کہ اجازت ہے، مگر ترغیب نہیں دی، اور یہ اجازت بھی ان عورتوں پر دی ہے جو مجرم ہیں۔ تیسری چیز جس میں مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے وہ ہے کہ بہت زیادہ زبان دراز ہو۔ بعض خواتین کی بہت زیادہ فحش گوئی ہوتی ہے، بات بات پہ ٹیڑھا جواب دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں مرد اگر بہت زیادہ تنگ آ جائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں روب کے ذریعے سے معاملے کو سیدھا کرنے کی کوشش کروں، تو بھی ایسی کنڈیشن میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جس کا آگے قرآن نے ذکر کیا ہے، جو ان آیتوں میں آگے آ رہا ہے، جو میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مگر یہ بات خوب اچھی طرح رکھنی، قانون تو یہ بیان کیا مگر ترغیبات اس کے خلاف دی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها فان ذهبت تقيمها كسرتها الا وان كسرها طلاقها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر کی پسلی ہوتی ہے، لہذا فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجْ، تو اگر تم نے بیوی سے فائدہ اٹھانا ہے تو کچھ نہ کچھ خامیاں تمہیں اس کی برداشت کرنی پڑیں گی، اس کے بغیر
گھر نہیں چل سکتا. فرمایا اگر تم اس کو مکمل سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے مار پیٹ کے ذریعے یا گالی گلوچ یا ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے تو تم اس کو توڑ ڈالو گے. اور فرمایا وَإِن نَكَسْرَهَا طَلَاقَهَا, فرمایا توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو گے, گھر اس سے ٹوٹ جائے گا اور کبھی بھی گھر آباد نہیں ہو سکتا. تو ترغیبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال مرد کو یہی دی ہیں کہ اگر عورت میں کچھ عیب ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے بجائے اسی عیب کے ہوتے ہوئے اس کو برداشت کیا جائے. ناقابل برداشت اگر عیب ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے, جیسے قرآن نے بیان کیا دوسرے مقام پہ کہ اگر اللہ کی حدود پر قائم رہنا ممکن ہی نہیں ہے, ڈپریشن کی گولیوں تک معاملہ آ رہا ہے, تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خیرکم احسنکم اخلاقا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور فرمایا سب سے بہتر وہ ہے خیرکم لأہلہ, جس کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا, اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور فرمایا میرا اپنی گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہے. یعنی اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے اچھا سلوک میں اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا ہوں. وہ سیرت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اور کیسی سیرت ہے, آپ نے کیسا اچھا سلوک کر کے دکھایا. حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گلاس میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے اپنے منہ مبارک کو لگاتے اور پانی پیا کرتے تھے. تو آج بتائیں کس میں ایسی محبت ہوگی. تو عملی طور پر تو یہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عملی طور پر تو ایسی محبت کرنی ہے, ہاتھ نہیں اٹھانا. بیوی برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہے تو اظہار محبت کے لیے آپ کو اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پینا چاہیے. لیکن قانون بہرحال بتا دیا کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ عورت بالکل بے قابو ہو گئی ہے تو طلاق سے بہتر ہے کہ اس کو سختی کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. الرجال قوامون علی النساء, فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, دو وجہ بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس کائنات کا نظام ایکویلٹی پر نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں, بلکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس طرح مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کریں گے عورت پر. اسلام میں مالی ذمہ داریاں ساری مرد پہ ڈالی گئی ہیں اور عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے تمام خرچے مرد کے کندھوں پر ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب سارے خرچے ہم نے مرد کے کندھوں پر رکھے تو بہرحال اس کو اس لحاظ سے ہم نے فضیلت بھی دی ہے. فالصالحات, فرمایا پس نیک عورتیں وہ ہیں قانتات, جو تابع داری کرتی ہیں. سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, جو یہ نوبت ہی نہ آنے دے کہ گھر میں چپقلش ہو اور مار کٹائی تک اور اس طرح بےہودگی کی نوبت آئے. تو اللہ فرماتے ہیں بہتر عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب, غیب میں حفاظت کرتی ہیں. بما حفظ اللہ, اللہ کی حفاظت سے. یعنی شوہر جب گھر پہ موجود نہیں ہوتا تو کسی مرد سے ان کے ناجائز تعلقات نہیں ہوتے, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. شوہر کو ایسی عورت پہ شک نہیں ہوتا, اپنا رویہ ایسا اختیار کر کے رکھتی ہیں کہ شوہر کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میری ہے اور یہ میرے ساتھ خیانت نہیں کرے گی. اور حافظات کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شوہر کے مال کی محافظ ہیں. یعنی ان عورتوں کی تعریف کی گئی ہے کیونکہ شوہر جو گھر میں لا کے خرچہ کرتا ہے, ظاہر ہے وہ ایک ایک چیز کا حساب نہیں کر سکتا. گھر والی بتاتی ہے, بیوی بتاتی ہے آج اتنے ٹماٹر چاہیے, اتنے آلو چاہیے, بچے کی فیسیں, فلانا ڈمکانا, یہ جو ہوتا ہے. تو شوہر بیوی کی بات پر اعتماد کرتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ شریف آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ حساب کتاب نہیں مانگتا عورت سے. تو خواتین پھر بعض جو چالاک خواتین ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ شوہر کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اتنا خرچہ ہوتا نہیں ہے جتنا بتا رہی ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ ایسی چیزوں کا بھی پیسے لینا شروع کر دیتی ہیں جو حقیقت میں جس کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اس کے مال کو اڑانا شروع کر دیتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی محافظ ہو, اس کے مال کو بے جا نہ اڑائے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جو ایسی نہ ہوں, جو فرما بردار نہ ہوں, ان کا حکم کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کے نافرمانی کا تمہیں خوف ہو کہ وہ کسی قیمت پہ قابو میں نہیں آ رہی ہیں. فعظوہن, تو پہلے درجے میں ان کو محبت سے نصیحت کرو. واعظ کہتے ہیں واعظ کرنا, نصیحت کرنا, محبت سے آرام سے سمجھاؤ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, دوسرے درجے میں اگر وہ پھر بھی باز نہیں آ رہی ہیں اپنی کوتاہیوں سے تو بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ, کچھ دنوں کے لیے ناراض ہو جاؤ. اس ناراضی کا شریف عورت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ اپنا ایٹیٹیوڈ اور اپنا رویہ شوہر سے تبدیل کرے گی. اس سے بھی باز نہیں آ رہی ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ, تو پھر ان کو مارو. یہاں مارنے کا حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے.
جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار تم پر حرام ہے، جب احرام کی حالت سے باہر نکل آؤ تو شکار کرو۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اب ظاہر ہے کوئی بھی حاجی ایسا نہیں کہ احرام سے اترتے ہی شکار شروع کر دے، تو یہاں امر ہے مگر یہ اباحت کے لیے، کیا مطلب اس صورت میں شکار تمہارے لیے حلال ہے، یہ نہیں کہ احرام سے نکلتے تم بندوقیں لے کے جنگل میں چلے جاؤ، مطلب کہ اب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہاں بھی تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ کا جو حکم ہے یہ حکم بمعنی آرڈر نہیں ہے بلکہ بمعنی اجازت ہے، کہ ایسی کنڈیشن میں کہ تم نے محبت سے سمجھا بھی لیا اور روٹ کے ناراض ہو کے بھی دیکھ لیا پھر بھی قابو نہیں آ رہی ہے، تو تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ ایسی شرارتی اور نافرمان عورت کو تم بذریعہ زور سختی کے ذریعے تم قابو رکھنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، فرمایا اس کے بعد اگر وہ تمہاری فرما برداری شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر بات بات پہ ان پہ راستے تلاش نہ کرو، ان کو تانے دینے پہ اور ان کے مارنے کے لیے، کیونکہ بعض مردوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ماضی کی کوتاہیوں پر بھی عورت کو ملامت کرتے رہتے ہیں، تو اس سے گھر کا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اگر اس نے فرما برداری کر لی ہے تو اللہ فرما رہے ماضی کو بالکل بھول جاؤ اور پھر موقع تلاش نہ کرو، کیونکہ بعض مرد ایسے خراب ہوتے ہیں کہ ان کو عورت کے جو ہے نا وہ عیب تلاش کرنے میں اور بیوی کی خامیاں تلاش کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ وہ بیچاری اپنے آپ کو بہت حد تک چینج کر چکی ہوتی ہے سسرال آنے کے بعد، مگر اس کے پیچھے بعض دفعہ مرد پڑ جاتا ہے یا ساسیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ تو اس ایسے موقع پہ میں ایک چٹکلا بھی اکثر سناتا ہوں کہ ایک آدمی کو عادت پڑی ہوئی تھی بات بات پہ بیوی کو ٹھگائی لگانے کی، وہ بیچاری بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو چینج کیا، تو ایک دن آٹا گوندتے ہوئے ہل رہی تھی، پھر اس کی ٹھگائی لگا دی، پوچھا بھئی اب کیا مسئلہ، کہہ رہے ہیں آٹا گوندتے ہوئے تو اتنا زیادہ کیوں ہل رہی ہے۔ تو یہ اگرچہ یہ ایک لطیفہ ہے لیکن حقیقت معاشرے میں یہی ہے کہ جن مردوں کی طبیعت میں نیگیٹو عنصر زیادہ ہوتا ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، یا جن ساسوں کی طبیعتوں میں یا جن سسروں کی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے، وہ پھر بہو کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کی معمولی کوتاہیوں پر بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور بات بات پر موقع تلاش کرتے ہیں اور تانا دینے کا، ماضی کی غلطیوں کو بھی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ڈرایا کہ فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر راستے مت تلاش کرو، بہانے مت تراشو ان کے پر ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اس لیے کہ آج تم طاقتور ہو تو ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ بھی ایک بہت بڑا طاقتور ہے جو کل تمہیں اس کی پھر سزا دے گا، جو کل تم سے انتقام لے سکتا ہے، تو تم پر بھی کوئی تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو آپس میں، یعنی یہ رشتہ داروں کو اور لوگوں کو خطاب ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، شقاق ہے ان کے درمیان اور کسی قیمت پہ بن نہیں پا رہی، روز گھر میں چخ چخ پخ پخ لگی ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک کو تیار کرو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک مرد کو تیار کرو، ایک آدمی ادھر سے اور ایک آدمی ادھر سے، وہ دونوں بیٹھ کے غور کریں گے، مشورہ کریں گے، بھائی دونوں میاں بیوی کی بات کو سن کے فیصلہ کریں گے اس میں غلطی کس کی ہے، جس کی غلطی ہے اس کو تنبیہ کریں گے تاکہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی واقعی جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، تو اس جرگے کے بعد، اس کانفرنس کے بعد یوفق اللہ بینہما، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میاں بیوی کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ ہاں دونوں ہی شرارتی ہیں یا دونوں میں سے ایک اگر شرارتی ہے تو پھر اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ ایک دونوں میں سے میاں یا بیوی دونوں میں سے ایک نے تہیہ کر رکھا ہے غلط زندگی گزارنے کا یا اپنی غلطی نہ ماننے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، تو پھر تو گھر نہیں آپس میں چل سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو تمہارے پہلو میں رہنے والا اجنبی پڑوسی ہے، وہ صاحب بالجنبی، اور ہر وہ شخص جو تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جس کا، وہ بنی السبیل اور مسافروں کے ساتھ۔ یہ قرآن کی بہت اہم ترین آیت ہے، اس میں اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں یا دیگر قوموں میں فرق یہ ہے کہ دیگر قومیں کلائنٹ کے ساتھ اچھے حقوق کے قائل ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ اچھے حقوق کے قائل ہیں، لیکن اسلام رشتہ داری کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حق کے بعد والدین کو ذکر کیا اور دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں کو ذکر کیا، فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر یتیموں کے ساتھ، پھر مسکینوں جو غربا کے ساتھ ہیں، اور فرمایا پھر پڑوسیوں میں دو قسم کے پڑوسی، ایک جو رشتہ دار ہیں اور ایک جو اجنبی ہیں، تو رشتہ دار پڑوسی کا پہلے ذکر کیا اور اجنبی پڑوسی کا اس کے بعد، پھر فرمایا وہ صاحب بالجنبی، ہر وہ شخص جو تمہارے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔
آپ بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ کی سیٹ پہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب بالجنب ہے, آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا. آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو آپ کے جتنے آپ کے ساتھ جو کلیگ ہیں, جو بھی امپلائیز ہیں جو آپ کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ بھی اس میں داخل ہیں. یا آپ اسکول میں پڑھتے ہیں, جو آپ کے کلاس فیلو ہے جو آپ کے ساتھ ڈیسک پہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ بھی صاحب بالجنب ہے, بالکل آپ کے ساتھ بیٹھنے والا. تو کسی بھی موقع پہ کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جس کا, یا تھوڑی دیر کے لیے اٹھا بیٹھا ہو, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. زیادہ ٹائم کے لیے بیٹھتا ہے تو زیادہ ٹائم کے لیے اچھا سلوک کریں. یعنی کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کا اکرام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا, من کان یکرم باللہ والیوم الآخر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والا ہے, جو رہنے والا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو آپ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے اگر کھانا پیش کیا گیا آپ کے سامنے, تو آپ اپنے ساتھ والے جو سفر کر رہا ہے اس کو آپ پہلے پوچھیں کہ بھئی یہ چائے آپ پہلے پی لیں, پانی آپ پہلے پی لیں, یہ جو ہیش ٹرے ہے آپ اس کی ٹرے کھول دیں. یعنی کسی بھی طرح سے عرف میں جو بھی اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اگر وہ سیٹ میں تنگ ہو رہا ہے تو آپ اس کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ میں دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں, آپ ذرا کھلے ڈلے ہو کے بیٹھ جائیں. اگر کوئی خاتون سفر کر رہی ہیں اور کسی خاتون کا بچہ ہے گود میں, تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں کہ بھئی یہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے پکڑا لیں, آپ اچھی طرح سے کھانا کھا لیں. تو یہ تمام چیزیں حسن سلوک میں داخل ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں. تو والصاحب بالجنب میں اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہے, بیٹھا ہوا ہے کسی بھی عنوان سے, ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک بہرحال کرنا ہے. آج ہم اس پر عمل نہیں کرتے. یہاں تک کہ آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں, پیٹرول پمپ پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لائن میں, تو جو گاڑی آپ کے ساتھ ہے وہ بھی صاحب بالجنب میں داخل ہے, تو آپ اکرام کر کے کہہ دیں بھائی پہلے آپ پیٹرول ڈال لیں, میں بعد میں ڈال لوں گا. لیکن ہمارے یہاں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, گھسیڑا جا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے میں. ٹریفک میں آپ اگر یعنی روڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو جو گاڑی آپ کے ساتھ آ کے لگ گئی, جب ٹریفک کھلتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے میں گھسیڑ دوں گاڑی, اور چاہے وہ بیچارہ بھی پھنس جائے, تو آپ اس کو ایک آفر کر سکتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ نکل جائیں, میں آپ کا اکرام کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں وہ صاحب بالجنب میں علماء نے لکھا ہے کہ داخل ہیں. وہ ابن السبیل اور مسافر جو بیچارہ اپنے وطن سے دور ہو, ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے ٹیکسی ڈرائیور کے جو دور سے آیا ہوا ہے اس کو یہاں کے ریٹ معلوم نہیں ہے, تو اس کو ڈبل قیمتیں بتا کے اس کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ٹیکسی میں لے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی مسافر کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں پتہ چل گیا کہ کوئی دوسرے ملک سے آیا ہوا شخص ہے, تمہارے ملک کا نہیں ہے, تو اچھے سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ریٹ دوسروں کی نسبت کم لیے جائیں, لیکن ہم بڑھا کے ریٹ لیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم, اور جو بھی تمہارے ملازمین اور غلام ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ ان کی بیماریوں کا خیال کیا جائے اور ان کے ساتھ ان کے گھر کی حال احوال بھی پوچھا جائے. تو فیکٹری کے سیٹھ کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ ملازم کو بر وقت تنخواہ دے دیں, بلکہ ان کی بیمار پرسی کرنا, ان سے ایک الگ سے نشست قائم کرنا کہ بھئی تمہارے کوئی مسائل ہوں تو مجھے بتاؤ. یہ تمام کے تمام چیزیں حسن سلوک میں داخل ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو پسند نہیں کرتے. یہاں تکبر کا ذکر اس لیے کیا کہ حسن سلوک وہ شخص نہیں کرتا جس میں تکبر ہو, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوٹ ٹائی میں اور اتنا بیٹھا ہوں اور میرے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے, میں کیوں اچھا سلوک کروں, یہ تو گھٹیا آدمی ہے قوم کا, یہ تو رکشا چلانے والا ہے, تو ٹماٹر بیچنے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو تکبر کرنے والا اور بڑی بڑی شیخیاں بھگارنے والا ہے کہ میں کیوں لوگوں کے سامنے جھکوں, ایسے لوگوں سے اللہ کو محبت نہیں ہے. فرمائے یہ وہ لوگ ہیں یبخلون, جو کنجوس ہیں, جو اچھا سلوک کرنے میں چونکہ پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں بسا اوقات, تو یہ پیسے خرچ نہیں کرتے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ خرچہ مت کرو. کیوں؟ ان کی رائے یہ ہے کہ ہم نے جو دولت کمائی ہے یہ ہمارا کمال ہے, تو میں اپنی دولت میں کسی کو شریک کیوں کروں, میں اس غریب کا خیال کیوں رکھوں, میں اس پڑوسی کا خیال کیوں رکھوں. میں کمپنی کا جب سیٹ ہوں تو میں ملازم کے گھروں کا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان کے گھروں کے چولہے جلانے کی فکر کروں. میری بلا سے اس تنخواہ میں اس کا گزارا ہو یا نہ ہو, یہ میری ہیڈک نہیں ہے. میں نے اپنی محنت سے کمایا, اپنے جو ہے نا اپنے فن سے کمایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور جو سخاوت کر رہا ہو تو اس کو بھی جا کے مشورے دیتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے جو ان کو دولت کی نعمت دی ہے اس کو یہ چھپاتے ہیں, اس لیے چھپاتے ہیں کہ غریب ہم سے حق نہ مانگ لیں اور سخاوت کا مظاہرہ نہیں کرتے. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, ہم نے تو کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یعنی کافر سے مراد جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جنت اور جہنم پہ یقین نہیں رکھتے, کیونکہ انہی کے یہ حالات ہوتے ہیں جو جنت اور جہنم پہ یقین نہیں رکھتے. تو یہاں بھی اللہ نے بتایا
کہ اپنے مال کو چھپانا بھی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ چھپانا مراد ہے جو کنجوسی کی نیت سے ہو۔ اگر کوئی اپنا مال اس نیت سے چھپاتا ہے کہ چور چوری نہ کر لیں، لوگ ڈاکہ نہ ڈالیں، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ اپنا مال شو کر دیں تو لوگ جو مستحق نہیں بھی ہوتے وہ بھی آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کی جیب سے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر یہ کسی کو خطرہ ہو تو پھر وہ اپنا مال چھپا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، فرمائے یہ لوگ اگر مال خرچ کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، کیونکہ ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور ان پر پیسہ بھی خرچ کرے گا، جن کا پچھلی آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ فرمایا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، انہیں کیا ہو گیا کہ اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں، وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا اس میں سے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور پڑوسیوں میں رشتہ دار پڑوسی اور بغیر رشتہ دار والے پڑوسی، اور جو پہلو میں ساتھ بیٹھنے والا ہے ان پہ اور مسافروں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، کیا ہو گیا اگر یہ ایسا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وکان اللہ بہم علیما، اللہ تو ان کے حالات کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے میرے لیے خرچ کر رہے ہیں تو میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ کیوں آگے فرمائے ان اللہ لا یظلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ، ذرہ کے برابر بھی، تم جتنا اللہ کے لیے خرچ کرو گے اللہ لوٹائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی ہوگی یضاعفھا، تو کئی گنا بڑھا دے گا، تم جتنا خرچ کر رہے ہو اتنا نہیں دے گا بلکہ اس سے بڑھا کر دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے تمہیں اجر عظیم بھی دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت کو یاد کریں کہ جب کیا حال ہوگا، ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وہ پیغمبر ہوں گے، وہ گواہ پیغمبر اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، تو اس سے امت پر حجت تام ہو جائے گی۔ فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم بھی گواہ کے طور پر آپ کو لے کر آئیں گے کہ ان تمام لوگوں پر جو آپ کے امتی ہیں، تو آپ گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا تھا، میں نے ان کو یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دے دی تھی، تو میری حجت جو ہے ان پر تام ہو چکی ہے۔ فرمایا اس وقت سوچو کیا حال ہوگا جب نبی یہ کہیں گے کہ اللہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان قرآنی آیات پر عمل کرو۔ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر لوگ تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش زمین کے ساتھ ہم برابر کر دیے جاتے، یعنی ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتے اور میدان حشر قائم نہ ہوتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور فرمائی اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے ایک دن آنے والا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اور اس سے پہلے بھی جتنے احکامات اس قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور آئندہ بھی جو ہوں گے، ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم صدق ذل سے ان تمام احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔